لیکن مجھے رات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ایسا اسلوب نہ کرنا کہ کبھی بھی نہ ماننے والوں کے ساتھ ایسی بحث نہ کرنا کہ نتیجہ اس تک پہنچے کہ وہ کفر میں مبتلا ہو جائے، نتیجہ اس تک پہنچے تمہارے معبود حق کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کفار آئے اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم ہمارے معبودان کو جو کہ باطل تھے، جو بت تھے، ان کو اگر برا کہنا شروع نہیں کرو گے، چھوڑو گے نہیں۔ اب کیا برا کہتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے، کیا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں اور نہ ہی تم سے بات چیت کرتے ہیں، یعنی بات دیگر جو بول نہیں سکتا وہ تمہیں کیا نفع یا نقصان دے گا، یہ کیا تمہیں مارنے پر یا دولت دینے پر یا صحت دینے پر قدرت رکھے گا۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبودات کو برا کہو گے تو ہم بدلے میں تمہیں اور جس رب کی طرف تم بلا دو اس کو بھی برا کہیں گے۔ تو اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو کبھی بھی ان کے معبودات کو برا نہ کرو۔ میں آسان الفاظ میں کہا کرتا ہوں، اگر کسی کے شرابی باپ کو اس کے سامنے منہ پر شرابی کہو گے وہ تمہارے حاجی نمازی باپ کو بھی وہ برے الفاظ میں ہی یاد کرے گا۔ کیوں؟ آگے اللہ نے فرمایا عدوان بغیر علم، عدوان دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم جہالت کی وجہ سے، اور یہاں پہ بغیر علم کا ترجمہ کروں گا تربیت کی کمی کی وجہ سے۔ تو اب یہی واقعہ پیش آیا سوال کے اندر کہ کسی نے سیاح تھا، کوئی پنجاب سے تعلق رکھتا تھا، اس نے تو انہیں قرآن کی اور پولیس اس کو لے کر چلی گئی۔ علاقہ کے لوگوں نے وہاں تھانے پر ہلا بولا، پولیس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا، وہاں سے مجرم کو باہر، مجرم نہیں ملزم کو جس پر الزام تھا اس کو باہر نکالا، گولیاں ماری، اس کے بعد اس کو جلا دیا۔ اب یہ بغیر تحقیق کے معاملہ ہے اور توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آخری زمانہ ہے، مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مطالبہ بھیجا۔ کیا مطالبہ تھا؟ کہ جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں، زمین پر موجود ہیں، آپ نبی، آپ کے جانے کے بعد میں نبی، یا آدھا عرب میں آپ کی نبوت اور آدھے عرب میں میری نبوت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب لکھوایا، وہ جواب کیا تھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کذاب ہو، جھوٹے ہو۔ پھر اپنے جان کے ساتھ صحابہ سے پوچھا کون اس جواب کو لے کر جائے گا؟ وہاں پر ایک مدینے کے اندر ایک چھاپڑی فروش جو سر پہ چھاپڑی رکھ کے نہیں چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، کھجور فروش تھا، چھاپڑی سر پہ رکھ کے کھجوریں فروخت کرتا تھا، بالکل نفیس سا کمزور سا، نام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کھڑے ہوئے اور اس وقت بھی منہ کے اندر کچھ کھجوریں تھیں اور فوراً کھڑے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی نہیں لگانی، میری ڈیوٹی لگا دی۔ اور جب یہ بات کر رہے تھے منہ سے کھجور کے کچھ ٹکڑے آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے چہروں پر گرے۔ جب کوئی پیچھے بات کر رہا ہو تو اپنی مڑ کر دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی تھی، اس کھجور کو تو ختم کر لیتا۔ کہا میں نے کہا ایسا نہ ہو کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگ جائے، کسی اور کی ذمہ داری نہ لگ جائے، میں اس سے معلوم نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو وہ جوابی خط دیا اور فرمایا ڈٹ کے جانا، اور اپنا گھوڑا کیا، نیزہ کیا۔ والد سے کہتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ ایسے نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اور جب وہ مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچا اور وہاں جا کر اس نیزے کو زمین پہ زور سے گاڑا، اس نے آپ کو ڈال کے دیکھا پوچھا تو کون ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا چہرے سے نظر نہیں آتا، ہم تو غلامان محمد ہیں، ہم تو چہروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوچھا کس لیے آیا ہے؟ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری بات کا جواب دینے خط دیا۔ اصول وقت زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے پاس ان کے جو دربار کے لوگ ہوتے تھے وہ خط پڑھتے تھے، تو درباری نے خط دیا، پڑھا، خط کا جواب یہ تھا کہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تم کذاب ہو۔ اب بات ہوتی اکیلے کی تو الگ بات تھی، دربار سجے، پیروکار سارے بیٹھے،
تو اس کو منہ پر جھوٹا کہہ دیا، غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا جانتا ہوں، تو جھوٹے ہے۔ اس نے کہا پیچھے مڑ کر تو دیکھ، سارے میرے پیچھے وہاں پر کھڑے ہیں، دربار والے کھڑے ہیں، نوکر کھڑے ہیں، وہاں پر جلاد کھڑے ہیں۔ اس نے کہا 12 بچوں کا باپ ہوں، کچھ کو بولتا، کچھ کو کھیلتا، کچھ کو ماں کی گود میں دودھ پیتا چھوڑا ہے، وہاں مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا، یہاں تیرے درباریوں کو کیا دیکھوں گا، جو بنتی ہے تو اسے کر لے۔ تلوار بھی اس سوچ سے چلائی کہ ایک بازو کٹ گیا، کہا آپ بتا۔ اس نے کہا تو ہمیں آزما رہا ہے، ہمیں تو بدر اور احد میں لوگ آزما چکے ہیں، جو کر سکتے ہیں کر لے۔ دوسری دفعہ وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا، کہا اب بتا، کہا اب بھی وہی رائے ہے، 7 سمندر کے پانی تو اپنے اوپر بہا دے، تیرا جھوٹ نہیں دلے گا۔ غصے میں تلوار گردن پر رکھی، کہا تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتا کیوں نہیں، کرنا۔ تلوار راوی لگتے ہیں، مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، باہر سے تلوار چلائی اور ادھر سے اس پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت ملتی ہے، ادھر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے؟ فرمایا میرا حبیب اللہ کو پیار ہو گیا۔ تو یہ ایمان کی حالت تھی کہ 12 بچے میں اور آپ کو ہوتے تھے، روزہ کر کے ہیں تو کہتے ہیں پیچھے کھڑا رکھے اسے، 12 بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے لگڑے بھی ہیں اور گھر میں بہنیں بھی ہیں اور جا رہے ہیں جہاد پر، غزوہ حمر الاسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واپس چلے جاؤ، معذور ہو، معذوروں کے لیے حکم نہیں جہاد کا۔ فرمایا نہیں جاؤں گا۔ بیوی بھی غیرت دلاتی میں دیکھ ان لگڑے پاؤں سے گھر واپس آ گئے۔ اللہ لا ترکنی الی اہلی، یہ دعا کر کے نکلی، اللہ مجھے گھر کو نہ لوٹانا۔ شہید ہو گیا، شہید ہونے کے بعد ان پر میت کو رکھا جاتا ہے، میت کو جدھر موڑ، یمن کی طرف موڑ، شام کی طرف، عراق کی طرف جا رہا ہے، مدینہ کی طرف موڑتے ہیں، اٹھ نہیں جا رہے۔ تحقیق کی تو معلوم ہو کہ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا کر کے نکلا۔ توہین قرآن کی بات کریں، اب یہ فصیح کے پرچے ختم ہوئے ہیں اور اب مطالعہ قرآن کے عنوان سے ایک الگ سے مضمون ہے اور جس کے اندر صرف اور صرف قرآن مجید، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر ہے، کوئی اور ایکسٹرا سوال نہیں، کہیں کہیں کے اندر وہی ہے۔ اور خود بچوں کے چوڑوں کے نیچے سے، بچوں کے اندر والے جس کو ہم کہتے ہیں انڈر ویئر، وہاں سے اور ساری والی پارٹوں سے کہاں سے نکل، جرابوں تک سے نکالی ہے۔ تو یہ توہین قرآن نہیں ہے۔ رمضان سے ابھی تک 2.5 مہینے گزر گئے، کتنی تلاوت کی ہم نے، توہین قرآن نہیں، سارے ہم بیٹھے ہیں، کتوں کو قرآن کے معنی و مفاہیم سمجھتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ توہین قرآن نہیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی سنت ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ گندے پانی میں جا کر کہاں جاتا ہے، اور توہین نہیں ہے، صرف توہین یہی نظر آتی ہے۔ اور اس پہ ایک شخص ویڈیو ڈالی کمنٹ کرتا ہے، جاؤ بھائی ہمارا جو دل کرے گا ہم وہ کریں گے۔ اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر لے جو میں لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت تک کسی بھی آدمی پر حد جاری نہ کی جائے گی جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اس کی بیوی شادی شدہ ہو اور وہ کسی اور غیر مرد کے ساتھ ہو، اور اس حالت میں ہو کہ جس طرح سنتانی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، سرمچی سنتانی کے اندر ہوتا ہے۔ حضرت بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت والے صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص گھر پہ آتا ہے، اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو وہ 4 ایسے گواہ لے کر آئے گا کہ جو اس کو اس حالت میں دیکھیں۔ غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ وہیں تلوار نکالو، گن نکالو، دونوں کو پرو دو وہیں پر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، فرمایا اے صاحب تو غیرت والا ہے، میں اللہ کا رسول تجھ سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ ہم دونوں سے بڑھ کر غیرت والا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے اس کو پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے میڈیا کا دور ہے، اب بات وہ نہیں رہی، اب جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، اب عزت کے لیے غیرت کے لیے بولنے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اب اسلام کا امن والے چہرے کو مکروہ چہرہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ آپ کا قدم برحق سے
آپ کی غیرت برحق صحیح، لیکن دوسری اقوام پر، پورے عالم پر اس اسلام کا کیا تاثر جا رہا ہے، اس پہ کبھی سوچے کسی نے بیٹھ کر دی تم نے غیرت 2 منٹ؟ میرا تو ادنا سے سوال یہی مسجد ہے نا، رمضان کرنا 5 صفحے تو تراویح کے اندر 4 صفحے، افطاری کرنے کے فوراً بعد سارا دن بھوکا پیاسا گزارنے کے بعد 5 صفحے نمازی ہوا کرتے تھے، آج وہ کدھر گئے؟ تو توہین کرنے والے تو پہلے میں اور آپ بعد میں کوئی غیر ہے، اور اگر ہو بھی گئی ہے ہم نے قانون کے حوالے کر دیا، عدلیہ کا کام ہے اس سے نپٹے نا۔ آج کل ایک ٹرینڈ بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس ٹرینڈ بنانے والوں پر اللہ کی لعنت، وہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری کمیٹی ہے چاند دیکھنے والی رؤیت الہلال کمیٹی، لاکھوں روپے تنخواہ کو دی جاتی ہے اس کمیٹی کو ختم کیا جائے۔ اچھی بات ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے؟ آسٹریلیا کے اندر اس سال 3 مرتبہ اعلان ہوا 3 مختلف کمیونٹی کی طرف سے، اور آخری اعلان 18 تاریخ کی عید کا تھا۔ آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، تو جب کمیٹیوں کو ختم کرو گے شرعاً علاقے میں ایک آدمی اسلامی تاریخ جاننے والا نہ، سارے گناہگار ہوں گے۔ چاند کا مقصد کیا ہے؟ قرآن خود کے ذریعے مواقیت للناس اور حج کا ایام معلوم کرنے کے لیے، آپس کے معاہدہ مکمل کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ اب تم اس میں اتحاد کمیٹی کو ختم کرتے ہو، لاکھوں کو خرچ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ختم کرو اس کو۔ تو یہ تمہاری جو عدلیہ بیٹھی ہے، آج تک پاکستان بننے سے لے کے آج تک کوئی ایک توہین کرنے والا جس کا فیصلہ ہوا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو باعزت بری کیا جاتا ہے، پتہ چلے وہ تو 2 سال پہلے مر بھی چکے، اور دیوانی کے کیس جن کو کہا جاتا ہے کہ پردادا کیس کرتا ہے، پڑپوتا جا کے اس پہ کیس ختم ہوتا ہے، وہ بھی وہ مقام کی عدالت میں، آگے پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، کہاں تک۔ اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں سے اگر آپ نے انصاف لینا ہے، قانون کی دولت ہو، اگر حضرت نوح علیہ السلام کے برابر ہو اور قانون کا خزانہ ہو تمہارے پاس، صبر ایوب ہو، تب جا کے وہ ملتا ہے انسان۔ تو اگر بند ہی کرنا ہے تو پہلے اس عدلیہ کو بند کرو کہ جہاں ریٹائر ہونے کے بعد بھی تنخواہ پینشن ایک عام ملازم سے چھوڑیے 5 سے 7 لاکھ روپے پینشن لے رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈرائیور اس کو فری ہے، گارڈ اس کو فری ہے، وہ تو تم نہیں بولتے، اور وہاں سے اٹھانے کے بعد جب ریٹائر ہو گیا کسی اور اچھے محکمے کے اوپر اس کو ہیڈ اور چیف بنا کر بٹھا دیتے ہیں، وہاں نہیں بولتے۔ جہاں پر شرع کی بات آتی ہے، جہاں پر عبادات کی بات آتی ہے، جہاں پر سیدھی بات کروں داڑھی والے کی بات آتی ہے، تو وہاں پر تمہیں چڑونے جس کو ہم کہتے ہیں وہ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور بھائی دین خواہشات پوری کرنے کا نام نہیں ہے، دین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈالا اور اتنا کھینچا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، سانس رک گئی، گلے پر نشان پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تلوار کی طرف ہاتھ کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روک دیا۔ کیا بے اولاد ان سے زیادہ خیانت والے ہیں؟ ان کے لیے کیا ناممکن تھا؟ سنو حدیبیہ کو دیکھیں کہ سارے صحابہ کرام پیچھے بیٹھے اور خیموں کے اندر اس آواز میں سسکی اور چیخوں سے رو رہے ہیں کہ جہاں معاہدہ لکھا جا رہا ہے وہاں تک چیخیں آ رہی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، چپ ہو کر بیٹھ کے۔ غیرت کرو، کون منع کرتے ہیں؟ پہلی غیرت گھر کے اندر کرو، فجر کی نماز کے لیے اٹھاؤ، پہلی غیرت اپنے جسم کے اوپر کرو، محمد ہی نظر آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی نظر آؤ۔ خدا کی قسم اگر آج بھی علامہ اقبال کہتے ہیں نا، آج بھی اگر ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آج بھی اگر وہ والا ایمان ہو، انہوں نے اولیاء کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اس کے بعد صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تابعین کا، تابع تابعین کا، کسی میں جرأت نہیں تھی کوئی ایسی حرکت کر سکے، کوئی تو انہیں قرآن کر سکے، کیونکہ ہر شخص چلتا پھرتا قرآن تھا، ہر شخص چلتا پھرتا محمد ہی تھا، ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادعاؤں پر کٹ مرنے والا تھا، آپ کے ادعاؤں پر عمل کرنے والا تھا، 24 گھنٹے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا تھا، تو پتہ تھا بولیں گے تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ آج ہمارا ایمان فیس بک کی حد تک ہے، ہمارا ایمان چینل کی حد تک ہے۔ آؤ نا مسجدوں کو دیکھ لو، وہ پچھلے دنوں میں بہت زیادہ وہ نظم وائرل ہوئی تھی نا، زمین پوچھتی ہے نمازی کا ہے، آج سوال کرتی ہے نا یہی مسجد، ہماری غیرت تک کہاں چلی جاتی ہے؟ تو بہرحال خلاصے کلام بات کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بغیر گواہوں کے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو اگر کسی میں کوئی الزام ہے، عدلیہ کا کام ہے،
میرا اور آپ کا کام ان کو عدلیہ کے حوالے کر دیں، چھوڑ دیں عدلیہ اس کو. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ان بخش ربک لشدید، وہ پکڑے گا نہ پکڑے اس کی حکمت. آخرت تو ہے نا، یہاں کا معاملہ جیسا جیسا سے وہ آخرت ہے، وہاں پر سب کو اپنا انجام نظر آ جائے گا. اور ایسی بحثیں کرنا، پھر ایسی چیزوں کو پھیلانا، ایسے مواد کو آگے پھیلانا، یہ خود الٹا توہین کے اندر آتا ہے. لہٰذا ایسی کوئی خبر پہنچا اس کو وہیں پر دبا دیا کرے اور تھوڑا حوصلے سے، صبر سے، برداشت سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اپنے اوپر سنتوں کو پورا کریں، اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو لائیں. یقین جانیے غیر کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی طرف، کوئی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے، انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے. اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا فرمائے.